یار یہ ہم صحافی بھی نا ایک عجیب مخلوق بن چکے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد لگتا ایسا ہے کہ صحافیوں کا جو کردار ہے وہ بدل گیا ہے۔ پہلے ماضی میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ماضی میں یہ تھا کہ آپ نے ایک سٹوری کرنی ہے، اچھی خبر لانی ہے اور وہ اپنے اخبار میں یا اپنے ٹی وی چینل کو دے دینی ہے، دیٹس اٹ۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کو بہت کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ کو نیچے کمنٹس میں گالیاں ہی کیوں نہ پڑ رہی ہوں، اور لیکن کرنا ایسا پڑتا ہے کہ پبلک اس میں جان بوجھ کے انٹرسٹ لے۔ اب مثال میڈیا کی تو ایسی ہو چکی ہے کہ آپ 10 کلومیٹر کی کھدائی کر لیں اور وہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی کنکری پہ تھوڑا سا آئل لگا نظر آئے نا، مبارک ہو جی، پاکستان میں آئل نکل آیا، پاکستان کے خزانے بھر جائیں گے، اب یہ چیز ہے۔ اور اب وہ جو تھوڑا سا جو گیلا پتھر ہے یا گیلی زمین ہے، وہ پاکستانی جو میڈیا کے صحافی ہیں یا خاص طور پر سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں شاہین شاہ افریدی اور بابر اعظم میں۔ یہاں تک کہ پشاور زلمی کا جو ٹی وی چینل ہے یوٹیوب کا یا فیس بک کا، تو اپنے کپتان کا انٹرویو کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی اس عادت سے باز نہیں آ رہے۔ پوری کوشش کی گئی کہ بابر اعظم سے کوئی کنٹروورشل چیز نکال لی جائے۔ اب اس میں بندے نے سوال یہ کیا، جو ہوسٹ تھا، کہ اگر کسی آئی لینڈ میں بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین شاہ افریدی کھڑے ہوں، اچانک سے کشتی آ جائے، وہ کشتی جس کے اوپر صرف 2 بندے بیٹھ سکتے ہوں، تو اور چلانا صرف بابر اعظم کو آتی ہو، تو ان میں سے کس کھلاڑی کو لے جائے گا ساتھ اور کس کو چھوڑ جائے گا مرنے کے لیے؟ مرے بڑے دفعہ ہو، یہ میں کہہ رہا ہوں، اس نے نہیں کہا، مطلب یہ تھا کہ کس کو چھوڑ دے گا۔ یہ دیکھیں بڑا ہی عجیب سوال کیا گیا، بڑا جان بوجھ کے پلانٹڈ سوال تھا۔ اس میں اگر محمد رضوان کی بات کرتے کہ میں اس کو چھوڑ جاؤں گا، تو یہ کہتے کہ دیکھو جی اتنے ساتھ پارٹنرشپ ہے، بابر اعظم نے انڈیا دے دیا جی، اب رضوان کے آگے دیکھنا ہے، رضوان کو اوپننگ سے ہٹا دیا، فلاں فلاں، یہ ایک نئی کہانی بنانے کی کوشش ہونی تھی۔ لیکن اگر وہ کہتا کہ نہیں جی مجھے رضوان ساتھ لے جاؤں گا، پھر کہتے دیکھیں جی شاہین افریدی اور بابر اعظم میں اختلاف اس قدر گہرے ہو گئے ہیں کہ اب ان کو اپنی کشتی میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑا عجیب قسم کا سوال تھا۔ لیکن بابر اعظم بھی ایسے لوگوں سے لڑتے لڑتے سیکھ گئے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسا جواب دیا کہ اس کے پاس اپنا منہ بند کرنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس نے یہ کہا کہ بھائی لے کے جاؤں گا تو دونوں کو لے جاؤں گا، نہیں تو کسی کو نہیں لے جاؤں گا۔ تو یہ اس نے بڑی ایک موقع کی نزاکت کے لحاظ سے بہترین جواب دیا۔ اور بابر اعظم نے اور بھی بہت سارے جواب دیے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی جواب دیے ہیں جو بابر اعظم پر دن رات جو ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور ان کو یہ کہا ہے چلیں یار میری وجہ سے ان کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے۔ اصل میں وہ بیچارے نا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ بیڈ پہ بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بابر اعظم سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اور کام کر نہیں سکتے، شاید معذور ہوں گے جو بیڈ پہ بیٹھ کے ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ چلیں یار میری روزی روٹی لگی ہوئی ہے ایسے بیچارے معذوروں کو۔ تو میرے خیال میں بابر اعظم کو شاید پتہ نہیں ہے، یہ کبھی کبھار باہر بھی نکل آتے ہیں۔ چلیں خیر، بابر اعظم نے جو جواب دیا ہے وہ ٹکا کے دیا ہے، اور ایسا ہی جواب دینا چاہیے۔ آج کل شاہین افریدی اور بابر اعظم گو کہ شاہین افریدی کا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ایک دن اتنا سخت قسم کی سٹوری لگاتے ہیں، پھر اسے ڈیلیٹ کرتے ہیں، پھر بابر اعظم رضوان کے ساتھ تصویر شیئر کر دیتے ہیں۔ ابھی تک ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں ریئیکٹ کس طرح کروں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس انسان کو کوئی بڑا صدمہ آتا ہے نا، تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، پھر خدا نہ کرے کسی بڑے کی اپنی عزیز کی فوتگی ہو جائے، وفات پا جائے، تو اس کا درد شروع میں بہت بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ مدھم ہو جاتا ہے۔ تو امید تو یہی کرتے ہیں کہ شاہین افریدی کا جو درد ہے یہ آگے مدھم ہو جائے گا اور پاکستان ٹیم کے لیے اتنی ہی جان فشانی کے ساتھ کھیلیں گے جیسا کہ وہ پہلے کھیلتے آ رہے ہیں۔ اور ویسے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاہین شاہ افریدی پاکستان کا آج بھی مین بولر ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد عامر آ گیا ہے تو بڑا مسئلہ ہوگا، مقابلہ ضرور ہوگا اب، کیونکہ نسیم شاہ کی کارکردگی پی ایس ایل میں جس طرح رہی ہے، اگر وہ انٹرنیشنل میچز میں ایسی کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہو گیا ہے تو نسیم شاہ کی جگہ پکی ہو جائے گی۔ اور اگر ان کی 2023 سے کارکردگی دیکھیں تو میرے خیال میں T20 فارمیٹ میں فی الحال نسیم شاہ کی کارکردگی ویسی نہیں رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ آگے ان کی کارکردگی ایسی نہیں رہے گی۔ تو وہ اس طرح کی پرفارمنس دیں گے جو کہ پی ایس ایل میں دی ہے، خاص طور پر پاور پلے میں،
تو پھر بہت بڑا مقابلہ شروع ہو جائے گا شاہین افریدی اور محمد عامر کے درمیان۔ اس ٹائم ہمیں اس مقابلے کو انجوائے کرنے کی ضرورت ہے، آپس میں مقابلہ ہے، ایک سے بہتر کھیلیں گے، بجائے اس کے کہ مزید جو نیگیٹو خبریں سننے کو ملیں۔ شاہین افریدی کو یہ چاہیے کہ آپ مجھے جو دنیا ہے بدلے ہوئے کھلاڑی کے روپ میں دیکھے گی، اب میں یہ پازیٹیو چیز آتی ہے، اس میں کرکٹ فینز بھی خوش ہوتے ہیں، اس میں ملک کا بھی بھلا ہوتا ہے، ٹیم کا بھی بھلا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ اگر شاہین افریدی کو غصہ ہے تو وہ اپنی پرفارمنس کے اوپر نکالیں، نہ کہ انسٹاگرام کے اوپر نکالیں یا کسی کے اینکی بینکی مار کے نکالیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اب شاہین افریدی کو کافی چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی، اور جو ان کے مخلص دوست ہیں ان کو تو ایسے مشورے دیں گے، اور جو لگائی بجائی کرنے والے ہیں، جس طرح عمر اقبال کا کیریئر تباہ کر کے بیٹھے، احمد شہزاد کا تباہ کر دیا، تو وہ لوگ تو پھر اس طرح کے مشورے نہیں دیں گے، انہیں تو بڑا مزہ آتا ہے آگ لگانے میں، اور یہ آگ لگانے والے کبھی کبھار اپنے ہی ہوتے ہیں۔